میرا میں کوشچن میرے دو سوال ہیں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ بہت کچھ ہوا پاکستان کے اندر، بہت کچھ ہونے جا رہا ہے اور بہت کچھ ہو رہا ہے. آپ کے سوالات، ہمارے جوابات، تو پوچھیں. تم طلعت صاحب، طیب بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے. میرا آپ سے کویشچن یہ ہے کہ یہ پنجاب کی صوبائی کابینہ ہے، انہوں نے نواز شریف کی ضمانت کو منسوخ کر کے وفاق سے نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی درخواست کی ہے. کیا اس طرح سے یہ جو مہنگائی ہوئی ہے، جس طرح سے عوام چکی میں اس کی مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، کیا اسی طرح یہ درخواست وفاقی کابینہ ہے جو وفاق انہوں نے کی ہے، اس کے متعلق کیوں نہیں کرتے؟ اتنی تیزی جو انہوں نے دکھائی ہے، یہ جو مہنگائی ہے ہو رہی ہے، سب کے بلوں میں اضافے ہیں، گیس کے بلوں میں اضافے ہیں، غریب بیچارہ پس رہا ہے. اس میں اتنی جلدی کیوں نہیں دکھاتے یہ لوگ؟ پلیز کائنڈلی اس کا آنسر دیجیے گا. اس کو کہتے ہیں ڈسٹریکشنز. دنیا بھر کے اندر جب حکومتیں مخمصے میں پھنس جاتی ہیں تو وہ ڈسٹریکشنز کریٹ کرتی ہیں. جب مسائل میں پھنس جاتی ہیں ڈسٹریکشنز کریٹ کرتی ہیں. جب نکما پن سر چڑھ کر بولنے لگتا ہے تو ڈسٹریکشنز کریٹ کرتی ہے. ڈسٹریکشن ہے یعنی آپ کی توجہ بٹانے کا ایک ذریعہ ہے. تو وہ کر کیا رہے ہیں؟ ان حالات کو وہ ٹھیک کر نہیں سکتے، کیونکہ یا نیت نہیں ہے، یا استطاعت نہیں ہے، یا توجہ نہیں ہے، یا تینوں چیزیں اکٹھی نہیں ہیں. اگر تینوں چیزیں اکٹھی نہیں ہیں تو پھر تو بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے. تو وہ کر نہیں سکتے ہیں. لہٰذا آپ کو وقت نکالنے کے لیے اور اپنے حلقوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہ جی دیکھیں نا جی، ہم نے ایک وعدہ تو پورا کیا نا، اشتہاری کیا نا جی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کسی کو کوئی اچھا مشورہ دیں اور مشورہ اس کو پسند نہ آئے تو آپ کے اندر کیڑے نکالنے لگ جاتے ہیں. تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی میں نے تو آپ کی بھلائی کے لیے مشورہ دیا تھا، مجھ میں کیڑے کیوں نکال رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے چلے تمہاری بھی تو بےزتی ہو گئی نا. تو یہاں پہ تو یہ کلچر ہے کہ ملک بے شک خدا نہ خواستہ ریت کے اندر دھنستا چلا جائے، لیکن ہم نے دوسرے کی بےزتی ضرور کرنی ہے. اور بےزتی کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ وقتی طور پر جو ہے نا ہلکے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جی پیٹ میں نہیں کچھ پڑ رہا، نوکری ہے کوئی نہیں، علاج ہو نہیں رہا، گورننس کا برا حال ہے. اب وہ تمام لوگ جو بڑے انقلاب کی باتیں کرتے ہوتے تھے اخبارات کے اندر بیٹھ کے، یہ ان کو میں کہتا ہوں ریٹائرڈ ریڈیکلز. ساری زندگی نظام کا کھاتے ہیں، یہ ریاست کے ریسورسز جو ہے اس کا استحصال کرتے ہیں، اور پھر ریٹائر ہونے کا ان کا دل نہیں کرتا. 10 لاکھ کی نوکریاں لے کے پھر بھی ریٹائرمنٹ کے بعد بیٹھ جاتے ہیں اور پھر دھڑا دھڑ لیکچر دیتے ہیں. یہ ریٹائرڈ ریڈیکلز ہیں. ریاست کو، حکومت کو، معاشرے کو ان کی موجودگی سے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دے آر دا ٹیکرز. یہ لیتے ہیں لوگوں سے چیزیں، کبھی گاڑیاں لے رہے ہیں، کبھی فیول لے رہے ہیں، کبھی نوکریاں لے رہے ہیں، کبھی پریولیجز لے رہے ہیں، اور بتاتے آپ کو ایسے چیزیں کہ جس طرح انہوں نے بڑی قربانی دی ہے زندگی کے اندر. زمین کے اوپر ہمارے درمیان موجود ہو کے انہوں نے بڑی قربانی دی ہے، ہماری خدمت کی ہے انہوں نے، کیونکہ ہم میں یہ موجود تھے. وہ لوگ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ جی بڑی بری گورننس ہے. ان حالات کے اندر نواز شریف کو بھگوڑا قرار دینا، میرے خیال میں حکومت اس سے زیادہ ڈسٹریکشن بڑی کریٹ نہیں کر سکتی. اب اگر وہ بھگوڑا پاکستان میں واپس آ جاتا ہے از خود، تو پھر حکومت کیا کرے گی، یہ ایک علیحدہ سوال ہے. ویسے طلعت حسین صاحب، میں عامر جمیل بات کر رہا ہوں. جو ہمارے یہاں جو انسٹیٹیوشن ہے، جیسے آپ کا جو دفاع کا محکمہ ہے، یا پھر یہ جو آپ کا عدالت کا محکمہ ہے، پرائم منسٹر آفس لے لیں، ڈیفنس منسٹر، انٹیریئر منسٹر، کیا یہ شخصیات کے لیے مختص ہو چکا ہے؟ کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں اگر ہم دیکھیں تو جب سے ہمارے نئے جسٹس آئے ہیں، چیف جسٹس گلزار صاحب، ہمیں ایک عدالت کا نیا موڈ نظر آتا ہے. اسی طرح سے ہمیں جو راحیل شریف صاحب تھے تب ایک الگ موڈ نظر آتا تھا. اب خان صاحب کے ساتھ جب سے باجوہ صاحب کا ہے ایک الگ موڈ نظر آتا ہے. تو کیا یہ جو ادارے ہیں یہ شخصیات سے متاثر ہیں یا شخصیات کے لیے بنے ہیں؟ دیکھیں دنیا بھر کے اندر، اور یہ پاکستان اس میں کوئی پیکیولر کیس نہیں ہے. پاکستان کے مسائل پہ میں بھی آ جاتا ہوں کہ ہمارے جو غیر معمولی اور خصوصی مسائل، لیکن جو شخصیات ہیں وہ اداروں کا رخ جو ہے وہ تبدیل کرتی ہیں، اور اپنی موجودگی کے ذریعے، اپنے تعصبات کے ذریعے، اپنی جو ترجیحات ہیں ان کے ذریعے، اپنی تعلیم کے ذریعے، اپنے پس منظر کے ذریعے، اپنے نظریات کے تحت ادارے جو ہیں وہ چلاتے ہیں، اور ادارے ان سے متاثر ہوتے ہیں. لیکن اداروں کو جو اوور ویلم کرنے کا طریقہ ہے، یعنی ان کے اوپر چھا جانے کی جو طریقہ ہے، وہ کمزور اداروں کی نشاندہی کرتا ہے. جب
افراد جو ہیں وہ اداروں کے اوپر حاوی ہو جائیں، جب کوئی وزیر اعظم پارلیمان کے اوپر حاوی ہو جائے، جب کوئی فوج کا سربراہ جو ہے وہ ادارے کی پالیسی کو تبدیل کرے، جب کوئی جج جو ہے وہ کورٹ کو ایک خاص رخ کے اوپر لے کے چلنے لگے اور ان اصولوں سے ہٹتا ہوا نظر آئے جن اصولوں کی بنیاد پر وہ ادارے کام کرتے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ادارے کمزور ہیں۔ پاکستان میں شخصیت پرستی ویسے بھی بہت زیادہ ہے، لہٰذا لوگ شخصیات کی طرف زیادہ دیکھتے ہیں اور شخصیات کو عکس گردانتے ہیں اداروں کا، جس کا شخصیات فائدہ اٹھاتی ہیں۔ تو میں اس کا یہ جواب دوں گا کہ ادارے ظاہر شخصیات کے لیے نہیں بنائے، اداروں کو دوام ہے، اداروں کے ذریعے نظام چلتا ہے، اور نظام بھی جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کے اوپر معمور ہونا چاہیے ٹیکنیکلی۔ تو افراد جو ہیں وہ آنی جانی چیز ہیں، وہ 3 6 8 8 سال کے لیے آتے ہیں، لیکن جب وہ آتے ہیں تو اداروں کے اندر آپ کو اکثر طوفان برپا ہوتا ہوا نظر آتا ہے، جو اداروں کی اور روایات کی کمزوری کی نشاندہی کرتا ہے۔ طلعت صاحب، پنجاب کابینہ نے میاں نواز شریف کی ضمانت منسوخی پہ فیصلہ کیا ہے۔ اب وہ نواز لیگ والے اس بات پہ کورٹ میں جائیں گے۔ ایک طرف تو یہ ہم شور مچاتے ہیں کہ جی کورٹس پہ کیسوں کا بہت برڈن ہے، تو دوسری طرف کورٹس کو اپنی روٹین کی کارروائیوں سے ہٹا کر آپ سیاسی معاملات میں الجھا دیتے ہیں، تو پھر کورٹس کا تو اتنا قصور نہ ہوا اگر لیٹ ہوتے ہیں مقدمات اور ان کے فیصلے۔ ان اے وے آپ بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں، جب نیت یہ ہوتی ہے کہ آپ لمبے مقدموں کے اندر سے سیاسی فائدے اٹھائیں یا کسی کو سیاسی نقصان دیں، تو پھر عدالتیں جو ہیں وہ ان اے وے تابع ہو جاتی ہیں اس مینوور کی۔ لیکن پھر تگڑی عدالتوں کا کام ہے کہ ایسے ڈیلے نہ ہونے دیں اور مقدمات کو جلد از جلد نپٹائیں، اور جو عدالتیں تگڑی کام کرتی ہیں اس کے اندر مقدمے جلدی نپٹ بھی جاتے ہیں۔ تو دونوں طرف کا قصور ہے، لیکن میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، جہاں پہ پاکستان میں جس مقدمے کا آپ نے کچھ نہیں کرنا ہوتا وہ چلائی جاتے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف کا مقدمہ آپ کے سامنے چلتا رہے گا اور پھر اس کے اندر کبھی ایک موڑ آئے گا، کبھی دوسرا موڑ آئے گا۔ جب موڑ جو ہے وہ رسی کے بل میں تبدیل ہو جائے گا تو پھر رسی کو جلا دیا جائے گا، اگر رسی کا بل پھر بھی نہ نکلا تو پھر رسی کے ساتھ کچھ اور کیا جائے گا۔ تو یہ چلتا ہے، لیکن میرے خیال میں عدالتوں کو بھی اگر ایک سخت گیر قانونی رویہ اختیار کریں تو اس قسم کے ڈیلینگ ٹیکٹکس جو ہیں ان سے نپٹا جا سکتا ہے۔